اسلام میں بھی لکھا گیا ہے، قرآن میں the prophet peace be upon him said، اور جو لوگ اپنے آپ کو ہندو کہتے ہیں وہ نفرت 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 اسکیہ اسکیہ اسکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین سپیچز کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو، انڈیا کی پارلیمنٹ نہیں بلکہ جنگ کا میدان نظر آتا ہے۔ راہل گاندھی پر اکثر بی جے پی کی طرف سے یہ الزام لگتا تھا کہ راہل گاندھی ہندو ہے یا نہیں، لیکن اب راہل گاندھی نے بھی پلٹ کر وار کر دیا ہے اور یہ ثابت کروایا ہے کہ بی جے پی کے لوگ تو اصل میں ہندو ہیں ہی نہیں۔ راہل گاندھی نے اس کی شروعات شیو بھگوان کی تصویر دکھاتے ہوئے کی کہ جیسا کہ راہل گاندھی نے تصویر نکالی تو اسپیکر صاحب بھی ڈر گئے کہ اب تو معاملہ خراب ہو جائے گا اور راہل گاندھی کو کسی بھی مذہبی تصویر دکھانے سے منع کر دیا گیا۔ سر شیو جی کی فوٹو نہیں دکھا سکتے سر؟ ایک منٹ پانی سر شیو جی کی فوٹو منع ہے سر؟ ایک منٹ سر منع ہے تو ڈب دیتا ہوں سر۔ نو ایک منٹ۔ اصل میں راہل گاندھی دیگر مذاہب میں کی بھی تصویریں لے کر آئے تھے، لیکن بدقسمتی سے مخالف پارٹی کے آبجیکشن سے وہ پوری طرح دکھا نہیں پائے۔ اصل میں راہل گاندھی کا مطلب یہ تھا کہ شیو کی تصویر میں ہمیں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ ڈرنا نہیں ہے اور کسی کو بھی ڈرانا نہیں ہے، یعنی امن کا پیغام دیا ہوا ہے۔ جب امن کی بات آتی ہے تو دو چیزیں سامنے آتی ہیں۔ اگر مذہب سے امن اور شانتی کو ثابت کرنا ہے تو اسلام کی مثال تو دینا ہی پڑے گی۔ دوسرا یہ کہ ہندوستان میں آج کل کہیں پر بھی امن دکھائی نہیں دے رہا ہے، وہ مودی اور بی جے پی کی وجہ سے ہی ہے۔ اگر میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ان سے پروٹیکشن ملی اور میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کیسے پروٹیکشن ملی، آپ مجھے چتر نہیں دکھانے دے رہے ہو۔ اس کے بعد میرے پاس اور چتر ہیں، میں سب دکھانا چاہتا تھا۔ بیچ میں راہل گاندھی نے ایک بہت ہی عجیب قسم کی طنز بی جے پی پر بھی کیا اور کہا کہ مودی جو بھی کہتا ہے وہ مذہب میں تو ہوتا نہیں، پھر شاید مودی کا گاڈ کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ ہو، اور اس پر ہال میں موجود لوگوں نے بھی خوب مزے لیے اور مزید مودی کو بے عزت کرانے کے لیے کہتا ہے کہ پی ایم مودی تو انسان ہے ہی نہیں، یہ تو خود کو مذہب سے اونچا سمجھتا ہے۔ ان سب طنز کی وجہ سے بی جے پی نے ہر مسئلہ زور اور زبردستی سے حل کروایا ہے، اکثر مسلمانوں کے خلاف کیا گیا ہے، لیکن یہاں پر اگر راہل گاندھی مسلمانوں کے حق میں کچھ بولے گا تو پورا دیش دروہی ثابت ہو جائے گا۔ The Prime Minister, of course, who has a direct connection with God, speaks directly to God. Paramatma speaks to Modi ji's Atma directly. Unlike with all humans, we are all biological. اب راہل گاندھی نے جیسے تیسے کر کے اسلام کی مثال دی، ساتھ میں دعا کی ایک تصویر بھی دکھائی۔ چونکہ پارلیمنٹ میں تصویر دکھانے سے منع کیا گیا تھا تو وہاں پر اسلام کی تصویر کیسے دکھا سکتا، لیکن اس کے باوجود بھی راہل گاندھی نے قرآن کا حوالہ دیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ڈرنا نہیں ہے اور میں تم لوگوں کے ساتھ ہوں، تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ سارے بڑے مذاہب نہ ڈرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ صرف یہی نہیں، راہل گاندھی نے سکھ مذہب کی مثال بھی دی۔ اسلام میں بھی لکھا گیا ہے، قرآن میں the prophet peace be upon him said, he God said, have no fear, I am with you, hearing and seeing. جب راہل گاندھی نے امن کا پیغام ہندو مذہب سے بھی ثابت کروایا تو آخر میں مودی پر برس پڑا کہ بی جے پی کا یہ ایجنڈا رہا ہے کہ لوگوں پر ظلم کرو، ان کو مذہب امن سکھاتا ہے اور یہ اس کا الٹا کرتا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ تو ہندو ہیں ہی نہیں۔ راہل گاندھی کی اس بات کو لے کر ہاؤس میں کوہرام مچ گیا، ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ جانوروں کا پارلیمنٹ ہے، اور اگر کانگریس کی نظر سے دیکھا جائے تو بی جے پی کسی جانوروں کی جماعت سے کم نہیں ہے۔ پہلے یہ ملاحظہ کیجئے اور پھر دیکھتے ہیں کہ مودی نے کیا جواب دیا۔ آپ ہندو ہو ہی نہیں۔ اب جیسا کہ مودی کو پتا ہے کہ ہندوؤں کو کیسے بھڑکانا ہے تو مودی اٹھ کر کہتا ہے کہ راہل نے پورے ہندو سماج کو ظالم کہا ہے، تو جواب میں راہل گاندھی نے چیخ کر کہا کہ میں نے ہندو سماج کی بات نہیں کی ہے بلکہ بی جے پی کی بات کی ہے۔ بی جے پی کوئی ہندو سماج نہیں ہے بلکہ وہ تو ہندو بھی نہیں ہے، اور یہی تو راہل گاندھی ثابت کروا رہا تھا۔ پورے ہندو سماج کو ہنسک کہنا یہ گمبھیر وشے ہے۔ اب جب مذاہب کی بات چل رہی ہے تو کیوں نہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی شامل کر لیا جائے۔ ذاکر نائک کی باتوں سے بھی آپ کو
لگے گا کہ واقعی ہندو مذہب میں جو چیزیں شامل ہیں وہ تو بی جے پی مانتے ہی نہیں۔ ایک کٹر ہندو لڑکی نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال کیا کہ میں ایک براہمن لڑکی ہوں تو کیا براہمن ہو کر بھی میں اسلام کو فالو کر سکتی ہوں؟ تو اس پر ڈاکٹر ذاکر نائک بہت ہی خوبصورت جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر آپ نارمل براہمن ہو یعنی کہ بی جے پی کی طرح ہو تو پھر اسلام کی طرف آنا آپ کے لیے مشکل ہے، لیکن اگر آپ کا براہمن ہونا یعنی ویدا کو پڑھتے ہیں تو پھر آپ اسلام پر عمل کرنا بہت Can you be a strict Brahmin and yet follow teachings of Islam? Sister, by being a normal Brahmin and trying to become a Muslim is difficult. But if you're a strict Brahmin, strictly following the Vedas, then you have no option but to submit your will to God. If you're average Brahmin who may be following something and not following the other thing, etc., آسان لگے گا۔ اس کی مثال ڈاکٹر ذاکر نائک نے دی کہ ویدا میں بھی لکھا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور نہ ہی اس کی کوئی تصویر ہے۔ ساتھ میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بھی بتایا کہ اس سے پہلے بیانات میں یہ ثابت بھی کروایا ہے کہ ہندو مذہبی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بھی ہوا ہے۔ تو اگر آپ واقعی میں براہمن ہو کر اپنی کتاب پر عمل کرتی ہو تو الٹیمیٹلی آپ اسلام کی طرف بھی آ جاؤ گے۔ ہندوؤں میں جو کل کے اوتار کی بتایا جا رہا ہے اصل میں وہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے۔ that you have to believe in one God. You have to do no idol worship. You have to believe that God is one. He has no image. He has got no photograph. He has got no statue. And if you read your scriptures mention about the coming of the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. اب ڈاکٹر ذاکر نائک نے طریقہ بھی بتا دیا کہ جب آپ قرآن پڑھو گی اور اس کے بعد اپنی کتاب پڑھو گی تو آپ جان جاؤ گی کہ بہت ساری باتیں ہیں جو ایک جیسی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایسی باتیں بھی ملیں گی جو ایک دوسرے سے مختلف ہوں گی۔ اب قرآن تو آخری کتاب ہے، اس کو تو ہم جھٹلا نہیں سکتے۔ اس ہندو کتابوں میں جہاں فرق نظر آئے سمجھو یہ خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے بیانات یا پیغامات نہیں ہیں، اس میں ملاوٹ ہوئی ہے۔ If you read the teachings of this messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him, you will find that it is matching with many things what is mentioned in your scriptures. But at the same time, it may contradict with many things mentioned in your scriptures. Now what we consider the Quran is the last and final revelation of Almighty God, which was revealed to the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. دوستو اس ویڈیو کے آخر میں یہ ہندو لڑکی مسلمان بھی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر ذاکر نائک کی باتوں میں اتنا اثر ڈالا ہوا ہے کہ تمام ہندوؤں تو چھوڑ بلکہ براہمن ہندو بھی اسلام کی طرف آنے لگ جاتے ہیں، اور مودی کو بھی یہی ڈر لگتا ہے کہ اگر اس طرح سارے ہندو حقیقت کو جاننے لگے تو پھر ان کا کام تمام ہو جائے گا۔ تب ہی بی جے پی ڈاکٹر ذاکر نائک کو نکال کر خوش ہے۔ بی جے پی کا مسلمانوں کے خلاف یہ نفرت دیکھ کر راہل گاندھی نے خوب بی جے پی کو رگڑا دیا ہے۔ بھرے مجمع میں مودی کی اصلیت سب کے سامنے رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہندوستان پر کوئی رحم دل حکمران نافذ فرمائے، آمین۔ امید کرتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کی باتوں سے اور باقی تمام حقائق سے آپ ضرور مطمئن ہوئے ہوں گے۔ اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے آپ سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل دین سپیچز۔ ہم ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔